ملک میں امداد شمرو، ایک تو ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے، کیا پاکستان، کیا خلیج کے ممالک، کیا امریکہ، دنیا کا کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہا تباہی سے، مالی تباہی یا کاروباری تباہی، کاروباری مندی۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، ٹرمپ کے فیصلوں کا پوری دنیا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ بالآخر وہ بات جو ہم آپ کو بتاتے رہے کہ ڈیل عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کمزور پوزیشن میں ہے، اسٹیبلشمنٹ اس وقت کمزور پوزیشن میں کم از کم عمران خان صاحب کی حد تک نہیں ہے۔ دیگر ایشوز، بلوچستان جہاں پر آج اسٹرائک تھی، وہاں پر ضرور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹینشن ہے۔ سندھ جو کہ انارس کا ایشو ہے، وہاں پر ضرور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹینشن ہے۔ KPK وہاں پر دہشت گردی ہے بدترین قسم کی، وہاں پر ضرور پرابلمز ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی نہیں سرتی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کافی اس میں کچھ چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور کیونکہ میں نے بلوچستان کا ذکر کر لیا تو اسٹرائک تھی، تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن آغاز ظاہر ہے پوری دنیا کا فوکس ہے۔ ٹرمپ نے ٹیرف لگا دیا جی پوری دنیا پر، اور چائنا، رشیا، کوئی ملک محفوظ نہیں ہے اس کے ٹیرف سے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ پوری دنیا کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج تو ایک بار بند کرنا پڑی، اتنا تیزی کے ساتھ کاروبار نیچے آ رہا تھا۔ تو جنگ جو رپورٹ کر رہا ہے جیو، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خبر۔ اس میں ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک پر عائد کیے گئے حالیہ ٹیرف کے اثرات دیگر اشیاء اور خلیجی ممالک کے اسٹاک مارکیٹ کی طرح پاکستان پر بھی دکھائی دیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا آغاز، کیونکہ سوموار تھا، پہلا دن تھا، کا آغاز پہلے ہی روز ابتدا سے شدید مندی، آغاز پر شدید مندی دیکھنے میں آئی، اور ایک موقع پر 100 انڈیکس 6250 پوائنٹ سے زائد کی کمی اس میں دیکھی گئی، گرا وہ۔ اور 100 انڈیکس جو ہے 6287 کی کمی کے ساتھ جب اسٹاک ایکسچینج میں 1,12,504 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا، جس کے بعد کاروبار کو روک دیا گیا۔ یعنی تیزی کے ساتھ نیچے آ رہا تھا، راکٹ کی سپیڈ کے ساتھ نیچے آ رہا تھا، راکٹ اوپر جاتا ہے گرتا بھی تو ہے نا، تو پھر کاروبار روک دیا گیا۔ بعد میں ٹریڈنگ میں تھوڑی بہتری آنے کے بعد کاروبار بحال ہوا، تاہم کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس کی جو مجموعی گراوٹ تھی وہ 3,882 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,14,909 پوائنٹس پر جو ہے یہ سارا کچھ بند ہوا کاروبار، اور روکنا پڑا۔ یعنی لوگ پریشان ہو گئے، جو کاروباری لوگ تھے جو اسٹاکس کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ مسلسل گراوٹ ہو رہی تھی اور اربوں خربوں روپے لوگوں کے ڈوب جاتے ہیں، تو فائنلی پھر روکنا پڑا۔ امریکہ کے اپنے اسٹاک مارکیٹ میں جب ٹرمپ نے ٹیرف عائد کیے تھے تو خربہ ڈالر لوگوں کے ڈوب گئے تھے۔ تو ایک تو یہ تھا، اور دوسرا ایک اور چیز جو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے آغاز میں ہی آپ سے اس کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا ہے ذکر، لیکن وہ جو عمران خان صاحب وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیل لے کر دو کسی طرح مجھے۔ اب اس کا اعترافی بیان پراپر آ گیا ہوا ہے جن کی عمران خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور جو ہم کہتے تھے کہ جو باہر بیٹھ کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں مذاکرات کرنے والوں کو، ان کو پتہ بھی ہوگا کہ عمران خان صاحب نے سارا کچھ کیا ہے، لیکن وہ ان کا جو ہے وہ دکانداری چلتی اسی سے ہے۔ تو ان کو بھی کہا گیا کہ خدا کے واسطے اب جان چھوڑیں ہماری، ہمیں معاملات ٹھیک کرنے دیں، معاملات سیٹل ڈاؤن کرنے دیں۔ تو اس پر میں آتا ہوں۔ پہلے یہ جو پاکستان میں، کیونکہ ان دنوں میری نظر میں پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کی قلت کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی سچویشن۔ تو بلوچستان پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پانی کی قلت کی جو صورتحال ہے آج ایک بڑی ڈیٹیلڈ اور جو ہوتی ہے نا موازنہ کیا گیا رپورٹ میں، جو کمپیریٹیو اسٹڈی جس کو کہیں، خبر سامنے آئی ہے، اور اس میں جو بتایا یہ گیا ہے کہ گزشتہ برس ہمارے پاس آج 7 اپریل کو کتنا پانی تھا ڈیموں میں، اور ڈیمز کے اندر جو پانی دریاؤں کا آ رہا تھا وہ کتنا تھا، اور آج کیا صورتحال ہے ہماری، تباہ کن۔ یعنی آدھے سے
یعنی 50% کے قریب جو ہے ہمارا برا حال ہے، اور سندھ میں تو 70% کراس کر گئی ہوئی ہے شارٹیج، اور پنجاب میں بھی بہت برا حال ہے۔ بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ کینالز پر ملتان میں بھی جو چولستان کینال ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا ہے ملتان میں بھی، کیونکہ کسی طور پر بھی جو ہمارا عام کاشتکار، عام آبادگار سندھ میں کہتے ہیں، اور کاشتکار کو ہی عام زمیندار، عام کسان، ہاری مزارع، اس کے حق میں یہ نہیں ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے ہیں، ایک نیا سرمایہ دار کو ایک نیا جاگیردار بنانے کا منصوبہ ضرور وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ موجودہ جو ہمارا زرعی سسٹم ہے اس کی کاسٹ پر ہے۔ اس سسٹم کو، یہ جو زرعی ہمارا طبقہ ہے، اس کو تباہ و برباد کر کے ایک نیا زرعی طبقہ پیدا کرنا، یعنی جن کے پاس پہلے ہی دھن ہے، جن کے پاس پہلے ہی دولت ہے، ان کو مزید امیر کرنا ہے، اور جو کسان بیچارہ غلہ اگاتا ہے، جو بیچارہ اپنا اجناس اگاتا ہے، مختلف جو سبزیاں اگاتا ہے، اس کی روزی روٹی پر بھی یہ بالکل اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی ہٹی ہوتی ہے نا، دکان چھوٹی سی، اچھا اب ان دکانوں کی جگہ بڑے بڑے مالز بن گئے، تو وہ سارا کا سارا سرمایہ جو چھوٹا موٹا کاروبار دکانداروں کا چلتا تھا، وہ سارا کا سارا مالز کے اندر چلا گیا۔ کپڑے کی دکان بھی وہیں ہے، جوتوں کی دکان بھی وہیں پر ہے، اور کریانہ بھی وہیں پر ہے، سارا کچھ وہیں پر ہے، برانڈز۔ اور ایک بڑا وہ جو پاکستان کے بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، میاں منشا، ان کی نشاط ہے، تو نشاط کے اپنے آؤٹ لیٹس بنے ہوئے، تو وہ کپڑے کا دکاندار بیچارہ جو چھوٹا موٹا شہروں میں کاروبار کرتا تھا، تیزی کے ساتھ ان کا کاروبار نیچے جا رہا ہے۔ تو اب جو ہوگا، یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، اسے یہ ہوگا کہ جو چھوٹا زمیندار ہے پنجاب کا، وہ اس کی کاسٹ پر ایک کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، تو پھر گندم کارپوریٹ فارمر سے ہی لی جائے گی، اس کی گندم ہی، اس کی سبزی، اس کی کپاس، اس کا گنا، جو بھی وہ فصل اگائے گا، اور ساری فیسلٹیز اس کو دی جائے گی۔ تو ملتان میں بھی آج احتجاج ہوا، لیکن حقیقت کیا ہے ہماری؟ ملک کے 3 بڑے ڈیمز تربیلا، منگلا، چشمہ میں پانی کا ذخیرہ 3,91,000 ایکڑ فٹ رہ گیا ہے۔ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے، ان کے ذرائع کے مطابق پانی کا ذخیرہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 4,91,000 ایکڑ فٹ کم ہے، تقریباً 5 لاکھ ایکڑ فٹ کم ہے، اور گزشتہ سال 7 اپریل کو تربیلا، منگلا اور چشمہ میں پانی کا ذخیرہ 8,88,000 ایکڑ تھا، اور آج تینوں ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ 3,91,000 ایکڑ فٹ ہے۔ گزشتہ برس 7 اپریل کو تربیلا میں 2,65,000 ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ تھا، آج تربیلا میں پانی کا ذخیرہ 81,000 ایکڑ فٹ ہے۔ کہاں 2 لاکھ اور کہاں 81,000، یعنی وہ تقریباً 2.25 لاکھ تھا، اور اب صرف 81,000 ایکڑ فٹ، یعنی جا کر بالکل باٹم کے ساتھ لگ گیا تربیلا۔ اچھا جی، آگے ذرائع سے جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ گزشتہ سال 7 اپریل کو منگلا میں پانی کا ذخیرہ 4,12,000 ایکڑ فٹ تھا، آج منگلا میں پانی کا ذخیرہ 2,84,000 ایکڑ فٹ ہے، جبکہ گزشتہ سال 7 اپریل کو چشمہ بیراج میں پانی کا ذخیرہ 2,11,000 ایکڑ فٹ تھا، آج چشمہ بیراج میں پانی کا ذخیرہ 72,000 ایکڑ فٹ ہے، 2 لاکھ کے مقابلے میں صرف 72,000۔ اچھا آگے، تربیلا کے مقام پر سندھو کا جو انفلو تھا، پانی کی آمد تھی آج وہ 18,600 کیوسک، گزشتہ سال 7 اپریل کو تربیلا کے مقام پر سندھو میں پانی کی آمد 19,200 کیوسک۔ یہ تھوڑا سا اب شاید بہتری آ رہی ہے، تو پانی ورنہ 15-16 ہزار تک چلا گیا تھا یہ سلسلہ۔ منگلا کے مقام پر دریا جہلم میں آج کے دن پانی کی جو آمد تھی وہ 21,800 کیوسک ہے آج جو تھی، اور 1 سال پہلے آج ہی کے دن یہ 33,200 کیوسک تھی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور چشمہ کے مقام پر 32,200 کیوسک پانی آج ریکارڈ کیا گیا آمد جو ہے، اور گزشتہ برس یہ 51,700 کیوسک، کہاں 32,000 کہاں 51,700 کیوسکس۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے، اور باقی سمجھنے والے سمجھ جائیں، اور جو نہیں سمجھیں گے ان کے لیے ان کی مرضی ہے، نہ سمجھیں ان کی مرضی ہے، وہ ان کا حق ہے۔ اچھا جی، بلوچستان میں آج ہڑتال کی کال تھی اختر مینگل صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے تمام شاہراہیں بند کرنے کا حکم اعلان کیا تھا، ہدایت کی تھی، کیونکہ انہوں نے کل نکلنا تھا کوئٹہ کی طرف، تو ان کو کل کوئٹہ نہیں جانے دیا گیا،
اور انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی ہمیں ہمارا محاصرہ کیا گیا ہے لک پاس پر اور فورسز لگائی گئی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ جی جہاں جہاں جس اضلاع میں کارکن ہوں وہاں سڑکیں بلاک کریں، اور اسٹرائک BNP کی قیادت نے، سجاد ترین نے اور دیگر نے پریس کانفرنس کر کے صوبہ بھر میں اسٹرائک کی کال دی تھی۔ تو جو بلوچستان سے رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی وہاں پر جو بلوچ میجورٹی ایریاز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر پشتون بیلٹ بھی ہے، بلوچ بیلٹ بھی ہے، تو بلوچ میجورٹی اضلاع جو ہیں، ایریاز جو ہیں، وہاں پر اسٹرائک تھی، مؤثر اسٹرائک تھی، سڑکوں پر ٹریفک نہیں تھی، اور BNP یہ الزام لگا رہی ہے کہ فورسز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اختر مینگل صاحب نے خود ٹویٹ کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں اور تشدد کا انہوں نے الزام عائد کیا ہے، وہ ان کی طرف سے یہ الزام ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے بلوچستان کی۔ اب میں آپ کے سامنے گزارش رکھنے جا رہا ہوں جناب، جو معاملہ اللہ بھلا کرے درپیش ہے تحریک انصاف کو، مذاکرات کا۔ اب PTI عجیب و غریب قسم کے مخمصے میں ہے۔ میں سن رہا تھا منصور علی خان صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ کل رات PTI کے 2 سینئر رہنماؤں نے KPK میں کوئی خفیہ ملاقاتیں کی ہیں ڈیل کے حوالے سے، اور انہوں نے شکایت لگائی ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حق میں نہیں۔ تو شکایت لگائی گئی کہ ہم تو PTI تو چاہتی ہے مذاکرات کریں، اور لیکن سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب عمران خان صاحب کو بھڑکاتے، اس طرح کی خبر۔ لیکن دوسری طرف وہ جو PTI کے ولاگرز، یوٹیوبرز باہر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ سے آئے ہوئے پاکستانی شہری، پاکستانی ڈاکٹرز وہ عمران خان کو مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ان کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ عاطف خان کا نام لیا گیا، اس میں سجاد برقی کا نام لیا گیا، اس میں ڈاکٹر عثمان کا، تنویر کا، اور میں ولاگرز کے نام بار بار لے چکا ہوں۔ تو ان کو ان کی جو پروپیگنڈا تھا، اس پروپیگنڈا کے بعد فائنلی تحریک انصاف سامنے آ گئی ہے۔ ایک تو آج بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جی ہاں ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے، ڈائلاگ نہیں ابھی شروع ہوا، اور ہماری خواہش ہے کہ ڈائلاگ ہو، ہماری خواہش ہے کہ ڈائلاگ ہو، یہ وہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے تھوڑی دیر پہلے میڈیا کے ساتھ اسلام آباد میں گفتگو کی ہے، اور جو صحافی نے سوال کیا تھا کہ اعظم سواتی کے مطابق مجھ سے کہا گیا کہ آپ ایکٹ اور رابطہ کریں اسٹیبلشمنٹ سے، اور میں جنرل عاصم منیر کے استاد اور دوست سے رابطہ کرنے کے لیے گیا، لیکن جنرل عاصم منیر نے اس سے انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان مسلسل چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ ہو۔ تو اس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ میں نے بھی سنا ہے کہ اعظم سواتی نے 2022 کا کسی تاریخ کا حوالہ دیا ہے، لیکن باقی باتوں کا مجھے علم نہیں ہے۔ بات کھول لیتے ہیں جی، میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوا ہوں، میں عمران شفقت صاحب لاہور اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بہت باخبر آدمی، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر کس طرح کے معاملات پر بڑی ان کی گہری نظر، باخبر تھے بہت اور معتبر، انہوں نے بتایا تھا کہ جی آرمی چیف کے پاس ان کے ایک سینئر گئے، ریٹائرڈ تھے لیکن وہ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ کی کرنا ہے، عمران خان چپ بہت ہو گئی، بس کر جاؤ، وہ فرینکنیس لیول ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو چائے پلائی، اور آرمی چیف نے گپ شپ کی ان کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے رابطہ منقطع کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں آرمی چیف کے استاد کے پاس گیا تھا، مطلب کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈیل اور ڈائلاگ چاہتی، PTI چاہتی ہے طرح طرح سے، کبھی گھر کا کوئی فرد لب لو، کبھی جو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قمر جاوید باجوہ کے سورے صاحب جو ہوتے ہیں فادر اللہ کے ذریعے معاملات آگے بڑھائے گئے تھے، تو کبھی کسی کو ڈھونڈو، کبھی استاد کو ڈھونڈو، کبھی سینئر کو ڈھونڈو، کبھی کسی ویٹرن کو، کبھی کسی ویٹرن کو، تو یہ ساری چیزیں PTI کر رہی تھی۔ پھر یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے پہلے ایک لابنگ کی گئی، لابنگ کروا کے قراردادیں منظور کروائی گئی، آرمی چیف پر پابندی اور یہ اور وہ ساری چیزیں کروائی گئی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو پھر امریکن ڈاکٹرز خود آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی DGISA سے ملاقات کر کے یار کوئی راہ کڈو، کوئی رستہ لبو۔ لیکن جو ہماری انفارمیشن تھی، جو بار بار ہم آپ کو کہتے رہے، اور جس کو آرمی چیف نے کچھ عرصہ پہلے جو تاجر کمیونٹی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، بزنس سرمایہ داروں سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ یار آپ نے سب سے بات چیت ہو گئی ہے، سب بیٹھ گئے ہیں، عمران خان سے بھی بات چیت کر لو۔ اس پر آرمی چیف نے کہا تھا کہ میرا کام نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، سیاستدانوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں۔ تو اب بھی ان کو یہی کہا گیا ہے کہ جو کچھ ملنا ہے سیاستدانوں سے جا کر لے لیں،
اور پھر جو عمران خان کو ڈیل دینے کی بات، تو یہ کہا گیا کہ جی آپ جا کر عدالتوں میں جائیں، عدالتوں کا سامنا کریں، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، اس کے بعد عمران خان صاحب سے علی بن گنڈاپور صاحب نے اور بیرسٹر سیف صاحب نے ملاقات کی۔ اس سے پہلے 22 اگست کو اعظم سواتی نے عمران خان سے ملاقات کی، جس کے بعد 22 اگست والا جلسہ کینسل کیا گیا اور گل 8 ستمبر سے پہ گئی۔ پھر عمران خان نے کہا کہ وہ جی میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے۔ تو اعظم سواتی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے عمران خان نے کہا، تنگ آ کر نا، کیونکہ گالیاں دے رہے تھے اعظم سواتی کو، قرآن ہاتھ میں پکڑ کر سامنے آ گئے، پہلے بھی وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر سامنے آئے تھے۔ تو بہرحال ان معاملات میں قرآن پاک کو اور اس طرح کی جو مقدس کتابیں ہیں اور قسمیں ہیں، وعدے ہیں، ان کو نہیں لانا چاہیے۔ مطلب کم از کم قرآن پاک کو تو مطلب نہیں انوالو کرنا چاہیے نا۔ وہ ہاتھ میں پکڑ کر آ کر بیٹھ گئے جی، میں قرآن کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے عمران خان نے کہا تھا اور میں عمران خان کے کہنے پر میں نے جو ہے وہ مذاکرات شروع کیے اور میں عمران خان کو باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ خدا کے واسطے عمران خان کو باہر نکلنے دے، کوئی ذریعہ پیدا کرے عمران خان کو باہر نکالنے کا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی عاطف خان، سجاد برقی یہاں آتے جنہوں نے عمران خان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور یہ لوگ ان کو بھی گالیاں دیتے، باہر بیٹھے ولاگرز کا وہ ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ مجھے پوچھا گیا کہ تم 26 نومبر کو کدھر تھے؟ میں تو 26 نومبر کو کہتے ہیں اٹک میں تھا، آپ لوگ کدھر تھے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لندن میں بیٹھا ہوا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے وہ خود کدھر تھا؟ میں تو اٹک میں تھا۔ تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اپنا عمران خان نے کہا ہے، اور جھوٹ بول کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ملک کو فروخت مت کرو، ملک کو بچانا ہے تو کسی طرح بھی، خدا کے واسطے کسی بھی طرح آپ کو منہ بند کرنا ہوگا اور خان کو باہر لانا ہوگا۔ اب یہ جو منہ بند کرنا ہوگا، یعنی وہ جو ایک کنڈیشن اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ چلیں، جو خبریں آ رہی تھی نا، خبروں کے مطابق چلیں، بات آگے اگر بڑھانی ہے تو پہلے کم از کم یہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو روکیں نا، پہلے یہ جو ٹویٹ شیٹ ہوتے ہیں یہ بند کروائیں نا، پہلے گالیاں بھی دیتے ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، باہر بیٹھا ہوا آپ کا جو اوورسیز کا چیپٹر ہے وہ آرمی چیف کے خلاف جلسے بھی کرے، ریلیاں بھی نکالے، نعرے بھی لگائے، قرارداد بھی پیش کروائے، ڈالرز خرچ کر کے لابنگ بھی کرے آرمی چیف کے خلاف، اور پھر آپ آ جاتے ہیں ڈیل کرنے کے لیے۔ اس طرح تو ڈیلیں نہیں ہوتی، اس طرح تو مفاہمت نہیں ہوتی۔ تو اعظم سواتی کی اسٹیٹمنٹ، بیرسٹر گوہر کی گفتگو اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کو ساروں کو اگر ڈاٹ کنیکٹ کریں تو گل کھل جاتی ہے۔ بات جو اعظم سواتی صاحب نے تنگ آ کر ویڈیو بیان جاری کیا نا، خدا کے واسطے عمران خان کو باہر آنے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیل عمران خان چاہتے ہیں۔ اور اعظم سواتی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ بات چیت کرو، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے عمران خان سے کو کہا کہ جی دوبارہ تو مجھے انہوں نے آپ سے ملنے نہیں دینا۔ تو مطلب یہ تھا کہ پھر آپ بتائیں نا کس نقطے پر ہم ڈیل کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں باہر، آپ کو میری طرف سے پورا اختیار ہے، آپ بات کریں۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو رہا کرو، یہ جو سڑکیں گرم کرنے والا معاملہ تھا وہ ہم نہیں کریں گے، تحریک نہیں چلائیں گے، اچھے بچے بن جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ میں آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو عید کے بعد کی تحریک تھی وہ اسی چکر میں مؤخر کی گئی ہے کہ جی ہم پہلا ٹوکن تو یہ دے سکتے ہیں کہ ہم تحریک نہیں چلا رہے، ہم چپ ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، آفیشیل پی ٹی آئی کا، اس میں اب اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ تو ڈیل پی ٹی آئی مانگ رہی ہے، عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں۔ اب آگے اگر عمران خان ان کو لگے گا کہ واقعی اب عمران خان صاحب پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ باہر آنے کے بعد وہ پلٹ کر وار نہیں کریں گے، تو شاید وہ ڈیل دے دیں، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ